السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہی اس وقت میرے یوٹیوب چینل ریشا ناولس پہ۔ ہائے کیا دسوں یار، آج میں اتنی سست ہوئی پڑی ہوں، میرا اٹھنے کا دل نہیں کر رہا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سنڈے تھا اور پھر سنڈے کو ایپیسوڈ لیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کی رائٹر خود موئی پڑی ہوتی ہے تو وہ فائنل میں جاگ گئی ہوں اور میں نے قسط بھی اوکھی سوکھی لکھ لی ہے۔ میں نے کہا پروف ریڈ بھی مجھ سے نہیں ہوتی، میں نے اتنی اوکھی کی ہے یار، اتنی سستی کبھی میرے سنڈے میں نہیں آئی، لیکن آج سنڈے میں اتنی صبح ہم اٹھے نا فجر کے ٹائم تو بارش ہو رہی تھی فل سپیڈ میں وہیں کمبل میں گھس کے دوبارہ سو گئی۔ مما کہتے اٹھ جا کے فجر کی نماز پڑھ، پانی کو ہاتھ لگایا، پانی ٹھنڈا یخ، اتنا برف بنا ہوا پانی۔ میں کہا مما وضو نہیں ہو رہا مجھ سے، اتنا ٹھنڈا پانی۔ پھر میں نے کیا کیا، میں نے سلنڈر پہ رکھ کر نا پہلے پانی کو گرم کیا۔ کہتا ہے یہ پاگل ہو گئی ہے لڑکی، اس کو ابھی سے سردی لگ رہی ہے، ابھی تو صرف ایک بارش ہوئی ہے۔ یعنی اتنی تیز قسم کی سردی ہو گئی ہے نا یہاں پہ، آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، یہاں پہ بندے مر رہے ہیں، خاص کر آپ کی رائٹر تو سردی سے نا میں تھر تھرا کے مر جانا ہے۔ خیر کوئی نا، آپ لوگوں کا ناول پورا کر کے ہی میں نے جانا ہے تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ تو آج کی ایپیسوڈ ہے جناب 109، اور جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ کب ختم ہوگا ماضی، کب ختم ہوگا، تو یار ابھی آپ لوگ کیا نہیں چاہتے کہ کائزان مرم سے کالج میں ملے، اس کا گانا سنے؟ نہیں، آپ لوگوں کا موڈ نہیں بن رہا کیا؟ مطلب یہ تو غلط بات ہے نا، وہ بھی سارا وہ بورنگ سا وہ سن لیا آپ نے، کیا بولتے ہیں، پڑھ لیا آپ نے وہ بڈھوں کا رومانس۔ اب جب جوان لوگوں کا رومانس آیا تب آپ کہہ رہے ماضی ختم کرو، ہو جائے گا ماضی ختم، تھوڑا صبر سے، تھوڑا آرام سے، کیا جلدی ہے یار، آرام سے کریں گے۔ کون سا میں بھاگ رہی ہوں، ایک دن میں 2 قسطیں آ رہی ہیں نا۔ میں کل دیکھو میں اتنی دکھی تھی، میں کرکٹ میں اندھی ہو رہی تھی کہ میرے پاکستان کی ٹیم ہار گئی، میں نے پھر بھی آپ کو 2 قسطیں دی کیونکہ ہم نے ماضی مکانا ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ، ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم ماضی کو مکانے کی طرف جاتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ۔ جناب مرم کائزان، قسط نمبر 109، تحریر اریج شاہ۔ رسل ہر سنڈے اس سے ملنے کے لیے آتا تھا کیونکہ اب اس کی ماں تو رہی نہیں تھی، لیکن آنی تو تھی اس کی اپنی، اس کی ہمدرد آنی۔ رانی تو چھپ کر رو لیتی تھی، اس کے سامنے کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ ہر اتوار اپنی بہن اور ماں کی قبر پر جاتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، پھول ڈالتا تھا اور ان سے بہت ساری باتیں کرتا تھا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی کیونکہ وہ فوت ہو چکی تھی۔ لیکن اس کی آنی اس کے ہر سوال کا جواب دیتی تھی، اسی لیے وہ ہر سنڈے کو اس کے پاس آ جاتا تھا، کائزان کے ساتھ کھیلتا، خوش رہتا۔ لیکن وہ وحشت ناک منظر وہ بھولتا نہیں تھا۔ آج بھی رات سوئے ہوئے اس کی آنکھ کھل جاتی تھی، وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، اس کا جسم پسینے سے شابور ہو جاتا تھا، اس کی ننھی آنکھیں۔ لیکن وہ وحشت ناک منظر وہ بھولتا ہی نہیں تھا۔ رات سوتے ہوئے اس کی آنکھ کھل جاتی تھی، وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، اس کا سارا جسم پسینے سے شابور ہو جاتا تھا۔ اس کی ننھی آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا وہ اس کی زندگی بھر کے لیے سزا بن گیا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وقت گزر رہا تھا، اور اس وقت کے ساتھ ساتھ رسل سمجھ رہا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ کون سا ظلم ہوا تھا۔ اپنی بہن کی جو تکلیف، جو اذیت وہ اس وقت نہ محسوس کر سکا، آج 4 سال کے بعد محسوس کر رہا تھا۔ اس کی ماں کن حالات سے گزری تھی اسے آج پتہ چلا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اپنا آپ اپنی اولاد کی وجہ سے گنوایا ہے، اور اس نے اپنی ماں کا خواب پورا کرنا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا بچہ ایک نیک انسان بنے، اور اس نے بھی
نیک انسان بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے نماز سکھائی تھی اور اس نے آج تک کوئی نماز قضا نہیں ہونے دی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تلاوت کرتا تھا۔ وہ گناہ کرنے سے ڈرتا تھا، لیکن آج بھی جب اسے اپنی بہن کی بے بسی یاد آتی تھی، اس کا خون کھول اٹھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس دن اس نے اس آدمی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دوبارہ دیکھ لیا، وہ اس آدمی کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے گا۔ اور آج وہ قائزان کو اپنے ساتھ باہر لے کر جانے والا تھا، کیونکہ آج اس نے 10ویں کا امتحان پاس کر لیا تھا اور وہ اپنے دوست کو اسی خوشی میں پارٹی دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنے کی آزادی میں بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا۔ 2 مہینے کے بعد وہ ایک آزاد زندگی جینے والی تھی اور قائزان اپنے بابا سے ملنے والا تھا۔ لیکن قائزان نے کہا تھا وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا، بلکہ وہ اپنے بابا سے کہے گا کہ وہ یہاں پر اس کے پاس آ جائیں۔ اگر قائزان کے بابا اس سے پیار کرتے ہوئے تو وہ آ جائیں گے اس کے پاس، ورنہ اگر قائزان کے بابا اس سے پیار نہ کرتے ہوئے تو وہ ان کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ رسل اس کے لیے اہم تھا، کیونکہ رسل اس کا اکلوتا دوست تھا جس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا تھا۔ رسل، یہ تم اس کو کیا کیا کھانے کی عادت ڈال رہے ہو؟ رات کو یہ مجھے کہہ رہا تھا امی رسل آئے گا تو اس کے ساتھ میں برگر کھانے جاؤں گا۔ یہ کون سا طریقہ پکڑ کے رکھا ہے تم دونوں نے؟ تم دونوں باہر سے فضول چیزیں کھاتے ہو۔ وہ جیسے ہی آیا تھا زرتاج نے اسے آڑے ہاتھ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی رسل پیٹرول پمپ پر اپنی ٹی بوائے کی جاب شروع کر چکا ہے، جس میں اسے جو بھی پیسے مل رہے تھے وہ قائزان پر لگانے میں لگا تھا۔ آنی، میں نے تو کچھ نہیں کیا، اس کو ہی شوق ہو رہا تھا کہ میں نے برگر کھانا ہے تو میں نے بھی کھلا دیا، پھر اس کو اچھا لگ گیا تو ہم نے 3 دن کے بعد پھر سے کھایا، اس کو اور اچھا لگا تو ہم نے 3 دن کے بعد پھر سے کھا لیا، اور اسی طرح 3 دن کرتے ہم 15 بار کھا چکے ہیں، اور ہمیں اب وہ 15 دفعہ اچھا لگا ہے تو پھر تو کھائیں گے ہی نا۔ آپ کے لیے بھی لے آؤں۔ وہ ساتھ ہی اسے لالچ دینے لگا، جس پر زرتاج نے اسے گھور کر دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے لانے کی، اور نہ ہی تم دونوں کو کھانے کی، وہ غصے سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ تو پھر کیا کھاؤں آنی؟ نانی کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، ان سے تو اٹھ کر چلا نہیں جاتا، کھانا کیسے بنائیں گی وہ؟ اور مجھے کھانا بنانا آتا نہیں، اور روز روز انڈا میں کھا نہیں سکتا۔ نانی مجھے بتاتی نہیں ہے، لیکن میں اندھا تھوڑی ہوں، کیا مجھے نظر نہیں آتا نانی کتنی بیمار ہیں؟ میں ان کو اب کہتا ہی نہیں کھانا بنانے کا، روز میں پیٹرول پمپ سے اپنے دن کی مزدوری لے لیتا ہوں اور رات کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لے جاتا ہوں جو دن میں بھی نانی کھا لیتی ہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ نانی کی علاج کا خرچہ گورنمنٹ کر رہی ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے نانی کے علاج میں کتنے پیسے لگتے؟ ڈاکٹر کہہ رہا تھا بڑھیا اچھی متھے لگ گئی ہے۔ کچھ
کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا اور روز روز اس کو چیک کرنے کے لیے بھی آنا پڑتا ہے۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ زرتاج صرف افسوس ہی کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نرگس کی ماں کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، وہ بہت بری ہو چکی ہے۔ لیکن یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ رسل کو جوان کر چکی تھی۔ وہ اپنا سہارا خود بن چکا تھا۔ بے سہارا ہونے کی وجہ سے مصر کی گورنمنٹ انہیں اچھی اماؤنٹ دے رہی تھی، لیکن پھر بھی خرچے کہاں پورے ہوتے تھے۔ اور پھر رسل نے اپنے پیروں پر کھڑا تو ہونا ہی تھا، تو نانی نے چھوٹی سی عمر میں ہی اسے آسان سی نوکری دلوا دی تھی، جو آگے زندگی میں اس کی مشکلات آسان کرنے والی تھی۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہاج جب اسے لینے کے لیے آئے گا اور رسل اور اماں کو اپنے ساتھ لے جائے گی، نرگس کے بعد وہ لوگ اس کی ذمہ داری تھے اور رسل کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہاج کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اسے یہ بھی پتہ تھا کہ وہاج کائسان کی کوئی بھی بات نہیں ٹالے گا، کیونکہ وہ اپنے بچے سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتا تھا، اور پھر اپنے ہی بیٹے کے دوست کو اس طرح سے وہ لاوارث نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جب سے کائسان اس کے پاس سے ہو کر گیا تھا، وہاج کے خطوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اسے ہر مہینے ایک خط ملتا تھا جس میں وہ صرف کائسان کی ہی باتیں کرتا تھا، اور پھر وہ بھی کائسان کے نام سے اسے خط لکھتی تھی، جس میں وہ اپنے جذبات کے ساتھ ساتھ کائسان کی شرارتیں بھی اس پر ظاہر کرتی تھی۔ کائسان نے 2 سال پہلے بہت بڑا ڈرامہ کیا تھا۔ جب وہ کائسان کو شیلٹر ہوم لے کر گئے، تب کائسان نے وہاں رو رو کر اچھا خاصا ہنگامہ کر دیا، اور پھر اس نے جھوٹ موٹ کے ایسے جھٹکے کھائے کہ وہ لوگ اس کی بیماری کو سمجھے بنا ہی اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑ گئے۔ بعد میں رسل اور کائسان شیلٹر ہوم والوں کو بیوقوف بنانے پہ اتنا ہنسے کہ حد نہیں۔ اس کا چھوٹا سا بیٹا اتنا شرارتی تھا، اسے اس بات کا احساس تک نہیں تھا، لیکن وہ یہ ساری باتیں خط میں لکھ کر وہاج تک پہنچا دیتی تھی، جس پر وہاج یقیناً اپنے بیٹے کی شرارتوں پر فخر محسوس کرتا تھا۔ سر، آپ کے شہزادے کا روم تیار ہے، ایک بار دیکھ لیجئے۔ سر، آپ کے شہزادے کا روم تیار ہے، ایک بار دیکھ لیجئے۔ یہ پچھلے 5 مہینوں سے تیار ہونے والا کمرہ تھا، جس میں وہاج ہر دفعہ کوئی نہ کوئی غلطی نکال دیتا تھا، اور اب ایک اور کمرہ تیار ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر اسے دیکھنے جا رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے دنیا کی ہر طرح کی آسائش رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی ہر محرومی کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کا شہزادہ تھا، وہ اسے حکومت کرنا سکھانا چاہتا تھا۔ کمرہ تو اچھا ہے، سمیر، تم دیکھو، کیا تمہیں
کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ اس نے اپنے پیچھے کھڑے 15 سالہ سمیر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کلر ٹھیک نہیں لگ رہا اور آپ کو لگتا ہے کہ غائزان ان کھلونوں سے کھیلتا ہوگا؟ اگر ایک لڑکے کے مائنڈ سے سوچا جائے تو کارز، بائکس ہو سکتے ہیں اس کی چوائس، لیکن آپ کے بیٹے کے حساب سے سوچا جائے تو اسے وہ دینا چاہیے جو آپ دینا چاہتے ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ میں اسے گفٹ میں پستول دوں؟ ابھی وہ صرف 9 سال کا ہے میرے معصوم بچے۔ وہ اسے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ فی الحال اسے کھلونے ہی کھیلنے کے لیے چاہیے۔ فی الحال میں اسے کسی طرح کے ڈر میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ یقیناً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ مت سوچیے گا کہ اس کا ڈر آپ کو ابھی سے ہی اس کے اندر سے ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ڈر جائے گا تو وہ حاج قاسمی کا بیٹا کیسے کہلائے گا؟ اس کے ڈر کو آپ نے ختم کرنا ہے، چھوٹی سی عمر سے ہی۔ اگر آپ اس کے دماغ سے ڈر نکالیں گے تب ہی تو بڑا ہو کر وہ میری طرح ہوگا۔ اس نے اپنے پیچھے سے بندوق نکال کر اسے دکھائی تھی۔ تقریباً 2 سال سے وہ بندوق چلانے کی پریکٹس کر رہا تھا۔ اس وقت اس کا نشانہ اتنا زبردست ہو گیا تھا کہ خود وحاج بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی عمر میں اسلحہ پکڑاتے ہوئے اسے کچھ بھی عجیب محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے حساب سے غائزان چھوٹا بچہ تھا۔ وہ فی الحال ان سب چیزوں میں نہیں جا سکتا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ یہ سب کچھ ہم بعد میں سوچیں گے۔ سمیر، فی الحال تو اس کا کمرہ تیار ہو جائے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو فی الحال یہ مت بولیں کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، اور ایک چھوٹے بچے کو ہیوی بائک اور سپورٹ کار کی عادت بھی نہیں ڈالی جاتی۔ فی الحال وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ یقیناً آپ کے لیے ان سب چیزوں کے لیے ڈرائیور رکھیں گے، لیکن اس کی خواہش اپنی خواہش بھی ہو سکتی ہے یہ سب کچھ کرنے کی، اور فی الحال وہ ان سب چیزوں کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ باقی وہ ارباز ملک ہمارے مال کے پیسے نہیں دے رہا تھا، تو اسے دھمکانے کے لیے میں نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا۔ آپ میٹنگ میں مصروف تھے، اسی لیے میں نے آپ کو تنگ نہیں کیا۔ میں نے ہی ان لوگوں کو حکم دے دیا تھا ملک کو اٹھا کر لے آؤ۔ انہوں نے ملک کو ڈرایا دھمکایا، لیکن اس نے ان لوگوں کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اسی لیے وہ اسے اٹھا کر لے آئے ہیں۔ اس وقت وہ نیچے تہخانے میں ہے، آپ جا کر اس سے بات کر لیجئے۔ وہ اس سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، جبکہ اس نے فخر سے سمیر کو دیکھا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے اس کی ہر چیز کو سمجھنے لگا تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، اور اس چھوٹی سی عمر میں وہ اس کے ہر کام کو بہتر طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ ماما بہت بڑا والا جہاز لے کے دیں گے بابا؟ وہ اس کی گود میں لیٹا اپنی فرمائشیں نوٹ کروا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اس سے اس کے باپ کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ ہاں میری جان، وہ سب کچھ لے کے دیں گے آپ کو، وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی، تو وہ خوش ہو کر مزید اپنی فرمائشیں نوٹ کروانے لگا۔ میں اور رسل ٹوائے لینڈ بھی جائیں گے۔ رسل کہتا ہے
کہ وہ لوگ بہت پیسے مانگتے ہیں وہاں اندر کا ٹکٹ دینے کے لیے۔ ہاں تم اور رسل دونوں وہاں جانا اپنے بابا کے ساتھ، وہ اس کے گال چومتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس سے یہی سب باتیں کرتے کرتے آہستہ آہستہ نیند میں اترتا جا رہا تھا، جبکہ وہ خوش ہو رہی تھی یہ سوچ کر کہ وہ دن دور نہیں جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، اس کے بچے کے سر پر اس کے باپ کا سایہ ہوگا۔ لیکن ضروری نہیں کہ جیسا ہم سوچیں سب کچھ ویسا ہو جائے۔ وہ اپنے خوابوں کی دنیا میں مگن تھی، یہ جانے بغیر کہ بہت جلد اس کے خواب ٹوٹنے والے ہیں، اس کی یہ خوشیاں جن کا وہ انتظار کر رہی ہے وہ ختم ہونے والی ہیں۔ بہت خوش ہے وہ آج کہ اس کی بیوی آزاد ہونے والی ہے جیل سے اور اسے اس کا بیٹا ملے گا۔ لیکن اگر اس سے پہلے ہی وہاج کی بیوی اور بیٹا مر جائے تو؟ عبداللہ رئیس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سامنے بیٹھا ملک خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا عبداللہ ہر بات کو جانتا ہے وہاج کے بارے میں، وہ اس کے بارے میں ساری انفارمیشن رکھتا ہے، اور اس وقت وہاج ڈرگ مافیا کا سب سے بڑا اسمگلر تھا۔ میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ تمہاری پہچان مصر کے تھانے تک ہے نا ملک؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اس تھانے میں جاؤ اور اس کی بیوی اور بیٹے کو وہیں پر ختم کر دو۔ اس کا بیٹا کبھی اس تک نہ پہنچے۔ وہ سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے سے کرتا ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ کسی بھی حد کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ کسی بھی حد تک وہ اپنے بیٹے کے لیے ہر چیز کر سکتا ہے، اور اگر اس کا بیٹا ہی نہ رہے تو پاگل ہو جائے گا۔ وہاج پوری طرح سے پاگل، اس کی زندگی کا حاصل ختم ہو جائے گا، پھر ہمیں اسے راستے سے ہٹانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہاج نے مجھے اربوں کا نقصان کروایا ہے، میں اس سے اس کی سب سے عزیز چیز چھین لوں گا، میں اس کے خاندان کو ہی ختم کر دوں گا، اس کی بیوی اور بچے کو ہی مار ڈالوں گا۔ میں نے اس سے کہا تھا وہاج میرے ساتھ بے ایمانی مت کرو، لیکن اس نے میرے ساتھ بے ایمانی کی، اور اس بے ایمانی کی سزا اسے نہیں بلکہ اس کی بیوی اور بچے کو ملے گی، اور اصل میں یہ سزا اسی کے لیے ہوگی، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ملک بھی اس کی بات کو پوری طرح سے سمجھ گیا تھا۔ گائز اتنی وہ ہوئی ہے نا ڈسٹربنس، میری خالہ آئی، خالہ گئے ماموں آگے، ماموں گئے کوے آگے، کوے تو ہمارے گھر میں دیکھو کتنی آواز آ رہی ہے، بہت کوے آتے ہیں ہمارے گھر میں۔ اوپر سینٹرل ہے نا، وہ ہوٹل ہے نا، مطلب ہمارے نہیں، ہمارے جو پلازے کے ساتھ جڑا ہوا پلازا ہے نا، وہاں ہوٹل ہے، ہال، میرج ہال، تو اس کی وجہ سے کوے انت لیول کے کوے ہوتے ہیں یہاں پہ۔ اور اس کے بعد میرے ماموں چلے گئے، میری تائی امی آ گئی، ٹھیک ہے، میری تائی امی گئی تو ابھی تائی امی میری اٹھ کر سیڑھیوں تک پہنچی تھی کہ میری چھوٹی دادی آ گئی، مطلب آج کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، تو پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فون پہ کیا کر رہی ہے، ہر وقت فون پہ لگی رہتی ہے، تو پھر بےعزتی کرانے سے بہتر ہے نا بندہ انہیں کے پاس بیٹھ جائے۔ تو بس پھر مجھے ان سے باتیں کرتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ گیا، اور میری 2 دفعہ بیٹری لو ہوئی فون کی، پتہ نہیں میری بیٹری کو آئی تھنک کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہماری پیمنٹ آنے والی، ہم نواں فون تھوڑا جگاڑ کر کے اس میں پیسے ڈال کے لے لیں گے، ہمارا کیا ہے۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دوسری قسط آئے گی تھوڑا لیٹ آئے گی۔ اللہ حافظ۔